السلام علیکم ناظرین، پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے پیغمبر خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، ان کی ولادت کے بارے میں، بت پرستی کے خلاف ان کی تبلیغ اور نمرود کی طرف سے ان کے آگ میں پھینکے جانے کا واقعہ۔ تو ناظرین، میری آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل تابش علم کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب کریں اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ تو چلیے ناظرین، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ نمرود ملک بابل کا بادشاہ تھا۔ بابل کا موجودہ نام عراق ہے۔ نمرود ایک انتہائی مغرور شخص تھا۔ جب اس کی اقتدار کا دائرہ وسیع ہو گیا تو لوگوں سے کہنا شروع کر دیا کہ اس کی پرستش کریں، کیونکہ لوگ پہلے ہی غیر اللہ اور لکڑی کے بنے ہوئے بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے، لہٰذا وہ اسے آسانی سے خدا ماننے پر آمادہ ہو گئے۔ لوگوں کو اس گمراہی اور ضلالت کی زندگی بسر کرتے ہوئے ایک عرصہ گزر چکا تھا اور وہ اللہ کو بالکل بھلا چکے تھے۔ پروردگار عالم نے اس قوم کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے اپنا نمائندہ بھیجنے کا ارادہ فرمایا۔ نمرود کے دربار میں نجومی بھی تھے۔ ایک نجومی نمرود کے دربار میں بڑا اونچا مقام و منزلت رکھتا تھا اور وہ نمرود کے بہت ہی قریب تھا۔ ایک روز اس نے نمرود سے کہا کہ جان کی امان پاؤں تو ایک بات عرض کروں؟ نمرود نے کہا، عرض کرو۔ نجومی نے بتایا کہ آپ کی سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، وہ بت پرستی کو ختم کر دے گا اور لوگوں کو اپنے دین کی جانب بلائے گا اور آپ کی حکومت ختم کر دے گا۔ یہ سن کر نمرود نے اپنے دربار کے دوسرے نجومیوں کی طرف دیکھا۔ سب نجومیوں نے پہلے نجومی کی تائید کی۔ نمرود یہ سن کر دل ہی دل میں گھبرایا اور پھر غصے میں آ کر حکم دیا کہ عورتوں اور مردوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے تاکہ کوئی بچہ وجود میں نہ آ پائے، اور حکم دیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ نمرود کے منہ سے اس حکم کا نکلنا تھا کہ بابل میں پیدا ہونے والے 1,00,000 سے زائد بچے قتل کروا دیے گئے۔ نادان نمرود یہ سمجھتا تھا کہ ان ہیلوں سے وہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کے آگے بن باندھ سکے گا۔ اسی ملک بابل میں ایک خاتون تھی جن کا نام تاریخ نے نونا بتایا ہے۔ نونا اس وقت حمل سے تھی، لیکن ان کے حمل کے آثار کو اللہ نے چھپا دیا۔ جب اس بچے کی پیدائش کا وقت آیا تو وہ نمرود کے خوف کے مارے شہر سے باہر چلی گئی اور وہاں پہاڑوں کے اندر ایک غار میں پناہ لے لی۔ انہوں نے بچے کو اسی غار میں جنم دیا اور بچے کو لٹا کر خدا سے دعا کی کہ اے خدا، میں اپنے جگر کے ٹکڑے کو اس غار میں لٹا کر جا رہی ہوں، ان ظالموں سے تو ہی اس کو بچانا جو معصوموں کے خون کے پیاسے ہیں۔ انہوں نے بچے کو بوسہ دیا اور غار کے دہانے کو پتھروں سے بند کر کے شہر کو لوٹ گئی۔ پھر دوسرے دن غار میں اپنے بچے کو دیکھنے آئی تو دیکھا کہ ان کا بچہ انگوٹھا چوس رہا ہے۔ اس بچے کے انگوٹھے سے دودھ جاری تھا۔ یہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ خداوند تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انگوٹھے میں دودھ پیدا کر دیا تھا، اور یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غذا پہنچتی رہی۔ اس غذا سے حضرت ابراہیم علیہ السلام دن میں اتنا بڑھتے تھے جتنا ایک بچہ مہینے میں بڑھتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی ماں آپ کو دیکھنے روزانہ غار میں آتی۔ آپ علیہ السلام 2 سال کے ہو گئے تو باتیں کرنے لگے۔ جب آپ کی عمر 7 برس کی پہنچی تو آپ کی والدہ آپ کو بڑی بڑی باتیں اور اخلاق سکھانے لگی، کمزوروں کی مدد کرنے کا سلیقہ سکھاتی اور اللہ کے پیغمبر کے قصے سناتی۔ مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ وہ جس بچے کی تعلیم اور تربیت میں لگی ہوئی ہیں وہ خود پیغمبر ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے 13 سال اسی غار میں گزارے۔ انہوں نے ایک دن اپنی ماں سے کہا، ماں مجھے بھی اپنے ساتھ شہر میں لے چلیں۔ ماں نے جواب دیا، بیٹا شہر میں تمہارے لیے خطرہ ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام رات کو غار سے نکل کر شہر میں داخل ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک چچا تھا جس کا نام آزر تھا۔ یہاں پر ایک نقطے کی وضاحت کرتے ہیں کہ تورات میں آزر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا کہا گیا ہے،
جبکہ ان کے والد کا نام طارق بتایا ہے، جبکہ قرآن مجید میں ان کے والد کا نام آزر کہا گیا ہے۔ بہت سے علماء نے کہا ہے کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں تھا، بلکہ ان کے والد طارق تھے اور وہ مسلمان تھے۔ ارباب نسب کا اسی پر اتفاق ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد طارق تھے، لہٰذا قرآن مجید اور اکثر احادیث میں آزر کو باپ کہا گیا ہے۔ وہ مجاز کے طور پر ہے کیونکہ وہ حضرت کا چچا تھا، اور عرب میں یہ رواج تھا کہ چچا کو باپ کہتے ہیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا چچا ہی رہا ہو اور تاریخ کی وفات کے بعد آپ کی والدہ سے عقد کیا ہو اور آپ کی تربیت کی ہو، اسی لحاظ سے آپ کو اس کا باپ کہا گیا ہے۔ آزر پتھر، لکڑی اور مٹی کے بت بناتا اور ان کو خود پوجتا اور لوگوں کے ہاتھوں میں فروخت کیا کرتا تھا۔ اسی طرح اس کا کاروبار بہت پھیلا ہوا تھا۔ آزر کے بیٹے بھی بت فروشی کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام غار سے نکل کر شہر میں گئے اور اپنے چچا کے پاس پہنچے تو اس آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنے بیٹوں کے ساتھ بت بیچنے کے لیے بھیج دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے گلے میں رسی باندھی اور انہیں زمین پر گھسیٹتے ہوئے لے گئے، جس سے وہ مٹی، کیچڑ اور کوڑے کرکٹ میں آلود ہو گئے۔ پھر آواز لگائی، اے لوگوں آؤ اور مجھ سے یہ بت خریدو جو بے جان ہے اور کوئی نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ بتوں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ سلوک بت پرستوں کی نظر میں بے حد توہین تھی۔ پھر نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بارے میں نصیحت کی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے پوچھا، چچا جان، آپ لکڑی، پتھر اور مٹی کے بت بناتے ہیں جو نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ کو نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آزر نے چونک کر پوچھا کہ کیا تم ہمارے خداؤں کے مخالف ہو؟ آئندہ اس طرح کی بات زبان پر نہ لانا ورنہ تمہیں سزا ہوگی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں سے مخاطب ہوئے اور کہا، پرستش اور سجدے کے لائق نہ نمرود ہے اور نہ یہ بت ہے۔ لائق عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے جس نے ساری دنیا کو پیدا فرمایا ہے اور وہی اس کا مالک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام اور پیغام بڑی تیزی کے ساتھ پھیلنے لگا۔ لوگ ان کی بات کو غور سے سننے لگے۔ جبکہ ان کی شہرت نمرود تک پہنچی تو اس نے اپنے دربار کے لوگوں سے پوچھا، یہ کون نوجوان ہے جس نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے؟ درباری بولے، اس کا نام ابراہیم ہے جو آزر کے گھر میں جوان ہوا ہے۔ نمرود نے حکم دیا کہ اسے فوراً میرے سامنے پیش کیا جائے۔ نمرود کے بھیجے ہوئے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں نمرود کا پیغام پہنچایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے پاس پہنچے۔ نمرود نے پوچھا، نوجوان، تم جس خدا کی بات کرتے ہو وہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میرا خدا وہ ہے جو لوگوں کی زندگی اور موت دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ نمرود نے کہا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، اور اس نے ایک ایسے مجرم کو آزاد کر دیا جسے موت کی سزا کا حکم سنایا جا چکا تھا، اور ایک ایسے آدمی کو پھانسی دے دی جس کا کوئی جرم تھا ہی نہیں۔ پھر کہنے لگا، اب بولو، میرے خدا ہونے پر تمہیں کیا شک ہے؟ میں بھی تو جب چاہوں جسے چاہوں زندگی بخش دوں اور جس کو چاہوں موت دے دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اگر تو سچا ہے تو جس کو قتل کیا ہے اس کو زندہ کر کے دکھا، اور فرمایا، میرا خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ نمرود سے اس سوال کا کوئی جواب نہ بن پڑا اور وہ شرمندہ ہو گیا۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے نمرود سے کہا، بادشاہ سلامت، مجھے اجازت دیجیے کہ میں ابراہیم کو اپنے ساتھ لے جاؤں کیونکہ یہ ابھی ناسمجھ ہے۔ آزر بولا، بادشاہ سلامت، آپ ابراہیم علیہ السلام کو گھر جانے کی اجازت دے دیں، میں اسے آپ کی اور بتوں کی توہین سے باز رکھنے کی ضمانت دیتا ہوں۔ نمرود نے کہا، میں تمہاری خاطر ابراہیم کو معاف کرتا ہوں، لیکن اگر آئندہ اس نے کوئی ہنگامہ کھڑا کر دیا تو میں اسے زندہ جلا دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس واقعے کے بعد بھی اپنے مشن سے باز نہ آئے، اور ایک دن انہوں نے آزر سے کہا، یہ بت کیا ہے جن کو آپ خود بناتے ہیں، خود پوجتے ہیں اور خود ہی ان کو خدا مانتے ہیں؟
आज़र ये बात सुनते ही बिगड़ गया और उसने कहा, इब्राहिम फौरन मेरे घर से निकल जाओ, मैं तुम्हारी शोखी मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये कहते हुए घर से निकले। चचा जान, आप नहीं मानते तो मैं जाता हूँ, मगर अपने मिशन से बाज नहीं आऊँगा, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूँ, इन बुतों या नमरूद से नहीं डरता। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने चचा के घर से अलग कोई इंतज़ाम कर लिया और वहाँ से चले गए, मगर अपने कौल के मुताबिक एक अल्लाह की बंदगी की दावत देते रहे और बुतों की खुदाई का इनकार करते रहे। मुल्क बाबुल के लोग हर साल एक ईद मनाया करते थे और उस दिन वो कुछ खुसूसी मुराजिम अंजाम दिया करते थे। चुनांचे वो सारा दिन शहर से बाहर गुजारते थे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लोगों के साथ ईदगाह जाने से इनकार किया और उज़र पेश किया कि वो बीमार है। वो लोग आपको छोड़ के चले गए। बाद में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आपके पास गए और देखा कि उनके सामने खाना पड़ा है, जो कि सब लोग खाना लाए थे, इसलिए ये खाना बहुत ज्यादा था। लेकिन इन झूठे माबूतों ने उसे खाना तो दरकनार उसे छुआ तक नहीं था। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन्हें मुखातिब करके कहा, ये इतना खाना तुम्हारे सामने पड़ा है, तुम इसको खाते क्यों नहीं? तुम्हें क्या हो गया है कि बात तक नहीं करते? फिर पूरी कुव्वत से दाएं हाथ से कुल्हाड़ा मारकर उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए, लेकिन बड़े बुत को छोड़ दिया ताकि सब उसी की तरफ रुजू करें। तमाम छोटे बुतों को तोड़कर कुल्हाड़ा उस बड़े बुत के कांधे पर रख दिया। मुशरिकीन मेले से लौटे तो देखा कि उनके सारे माबूत औंधे मुंह टूटे फूटे पड़े हैं। इनके तमाम माबूतों को तोड़ दिया गया था। वो हैरान रह गए कि ये कैसे हो गया, ये किसने किया? कहने लगे कि ये काम किसी जालिम का है, उसने हमारे माबूतों की तौहीन की है। उस वक्त उन लोगों ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वो कलाम सुना था। उन्हें उनका ख्याल आ गया। वो कहने लगे, वो नौजवान जिसका नाम इब्राहिम है, उसे हमने अपने बुतों की तौहीन करते हुए सुना है। अल्लाह की कुदरत, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो मकसद था वो खुद ब खुद पूरा हो रहा था। कौम के लोग मशवरा कर रहे थे कि सबको जमा करो और उसे बुलाओ और फिर उसे सजा दो। चुनांचे अहले बातिल छोटे बड़े सब जमा हो गए। कार्रवाई शुरू हो गई। कहने लगे, इब्राहिम, हमारे माबूतों के साथ लग हरकत तुमने की है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये काम तो इस बड़े बुत का है, मुझसे क्यों पूछते हो? तुम अपने माबूद से क्यों नहीं पूछते कि उनके टुकड़े किसने किए हैं? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जवाब सुनकर वो सब सोच में पड़ गए। फिर कहने लगे कि हमने बड़ी गलती की, अपने माबूतों के पास किसी को हिफाजत के लिए नहीं छोड़ा। किस कदर वाज़े बात महसूस करके भी वो जालिम ईमान ना लाए, बल्कि शैतान ने उनके दिलों में वसवसा डाला और उन्होंने गौर व फिक्र करके कहा, ऐ इब्राहिम, क्या तुम्हें इल्म नहीं कि ये तो बेजुबान है, बोल भी नहीं सकते? अब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो फिर भी तुम अल्लाह के सिवा इस चीज़ की इबादत करते हो जो तुम्हें कुछ भी ना दे सके और ना नुकसान पहुंचा सके। ताज्जुब है तुम पर भी और इन पर भी जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो। क्या तुम में बिल्कुल अक्ल नहीं? इस तरह हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन पर हकीकत खूब अच्छी तरह वाज़े कर दी। फिर उनसे फरमाया, तुम इनकी पूजा करते हो जिनको तुम खुद तराशते हो, यानी इनका तो ये हाल है कि तुमने खुद इनको अपने हाथों से तराशा और इनकी इबादत करने लगे, जबकि तुम्हें और तुम्हारी बनाई हुई चीज़ों को अल्लाह ही ने पैदा फरमाया है। लोगों ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बातें बड़े गौर से सुने। फिर सोचने लगे कि नौजवान सच कहता है। सचमुच मिट्टी, लकड़ी और पत्थर की मूर्तियों में क्या ताकत है। लेकिन एक आदमी के दिल पर आप अलैहिस्सलाम की बातों का उल्टा असर हुआ। वो बोला, तुम्हारी बातों से पता चलता है कि हमारे खुदाओं का सत्यानाश तुम ही ने किया है, और अगर तुम्हें छोड़ दिया जाए तो आज तुमने हमारे बुतों को तोड़ा है, कल तुम हमारा पूरा बुत खाना ही गिरा दोगे। इसलिए तुम जैसे इंसान को जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। जो लोग उस वक्त मौजूद थे उसकी बातों को गौर से सुन रहे थे। ये शख्स नमरूद का भेजा हुआ जज था। लोग खड़े इस बात का इंतजार कर रहे थे कि देखें नौजवान के लिए क्या सजा तजवीज की जाती है। इस सजा को सुनने के लिए उन्हें ज्यादा इंतजार करना पड़ा। जज बोला, इब्राहिम, तुम्हारे इस जुर्म की सजा ये है कि तुम्हें जिंदा जला दिया जाए और तुम्हारी खाक हवा में उड़ा दी जाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तुम्हारे फैसले से नहीं डरता।
زندگی اور موت کا مالک میرا اللہ ہے، میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ حق ہے اور میری بات کو میرا اللہ جانتا ہے۔ جج نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو فیصلہ سنایا، نمرود نے اس پر عمل درآمد کے لیے فوری تیاریاں شروع کر دی۔ اس نے اس شہر اور ارد گرد کے علاقوں میں اعلان کروا دیا کہ ہمارے بتوں کو توڑنے اور ان کی توہین کرنے والے نوجوان کو زندہ جلانے کے لیے سب لوگ ایندھن اکٹھا کریں۔ ادھر بت خانے کے پجاریوں نے بھی اعلان کیا کہ جو لوگ ہماری کسی مراد کو پورا ہونے کے لیے ایندھن جمع کریں گے تو ان کی مراد پوری ہوگی۔ اس اعلان کو سن کر لوگوں نے زیادہ سے زیادہ ایندھن اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید کر لیے گئے۔ لوگوں نے ایندھن کے لیے لکڑیوں کو اکٹھا کر کے ایک جگہ اس کا تال لگا دیا، اس کو آگ لگا دی گئی۔ جب شعلے بھڑک اٹھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے سے نکال لیا گیا۔ جب انہیں اس میدان میں لایا گیا جہاں آگ جل رہی تھی تو آپ علیہ السلام اس آگ کو دیکھ کر ہنس پڑے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس اونچے مینار کو بھی دیکھا جو میدان سے کچھ فاصلے پر تعمیر کیا گیا تھا، جس میں ایک خوبصورت کمرہ تھا جہاں نمرود کے ساتھ اس کے وزیر اور مشیر بیٹھے تھے۔ کہتے ہیں کہ یہ آگ اس قدر شدید تھی کہ اس کے اوپر ایک فصل کے فاصلے تک کوئی پرندہ اڑ نہیں سکتا تھا۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا تو ان لوگوں کا یہ مسئلہ درپیش ہوا کہ اب ابراہیم کو اس آگ میں کیسے پھینکا جائے۔ اس دوران شیطان نے لوگوں کے دماغ میں منجنک تصور ڈالا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ منجنک دنیا میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کوفے میں کوہ سار نامی ایک نہر کے کنارے بنائی گئی اور وہ قریہ قندینیہ میں تھی۔ اس منجنک کو شیطان نے بنایا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنک کے ذریعے آگ میں ڈالا گیا۔ اس وقت آسمان و زمین سے فریاد بلند ہوئی اور کائنات کی ہر شے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امداد کی خواہش جاری کی۔ زمین نے کہا، پروردگار، مجھ پر سوائے ابراہیم کے تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہے، کیا تو راضی ہے کہ لوگ اسے جلا دیں؟ فرشتوں نے کہا، تیرے خلیل ابراہیم کو لوگ جلاتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، اگر مجھ سے وہ مدد طلب کرے گا تو یقیناً قبول کروں گا۔ ناظرین، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار عالم سے دعا کی۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوا میں ملاقات کی جب وہ منجنک سے جدا ہو چکے تھے، اور نمرود نے پوچھا، اے ابراہیم، کوئی حاجت مجھ سے ہے؟ آپ نے فرمایا، تم سے کوئی حاجت نہیں ہے، عالموں کے پروردگار سے میری حاجت شروع ہے۔ پھر خدا نے آگ کو حکم دیا کہ سرد ہو جا۔ آگ سرد ہو گئی اور وہاں جبرائیل علیہ السلام آئے اور آگ کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو میں مشغول ہوئے۔ ان کے چاروں طرف گول و لالا پیدا ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ جب آگ جل رہی تھی تو چھپکلی آگ کو پھونک مارتی اور مینڈک اس پر پانی لا کر ڈالتا تھا تاکہ اس کو بجھا دے۔ جب خدا نے آگ کو حکم دیا کہ سرد ہو جا تو 3 روز تک دنیا کی تمام آگ میں گرمی باقی نہیں رہی تھی، اور یوں اللہ نے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی بڑی آگ سے محفوظ رکھا۔ یہ سارا معاملہ دیکھنے کے بعد نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور بولا، نوجوان، تعجب ہے کہ تمہارا حکم آگ پر بھی چلتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ تمام میرے خدا کی قدرت ہے۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کو تو آنکھوں سے دیکھ ہی چکا تھا، مگر وہ آپ کی باتوں کو تسلیم کرنے کے لیے پھر بھی تیار نہ ہوا۔ نمرود کو لگا کہ کہیں لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئیں۔ اس نے فوراً لوگوں کو لالچ دے کر اور کچھ ڈرا دھمکا کر بہکایا، اور اس کے بعد حکم دیا کہ انہیں شہر بدر کر دیا جائے تاکہ کوئی شخص ان کا پیروکار نہ بنے اور ان کا دین اختیار نہ کر سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود بھی نمرودیوں کے ساتھ ان کے شہر میں رہنے پر خوش نہ تھے، اس لیے وہ شہر چھوڑنے پر آمادہ ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی بکریاں اکٹھے کیے اور انہیں اپنے ساتھ لے کر روانہ ہو گئے، جو کہ آپ کے ساتھ بہت سی بھیڑ بکریاں اور دوسرا سامان بھی تھا۔ اس لیے نمرود نے حکم دیا کہ یہ سارا باغ سرکار ضبط کر لیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر تو میری بھیڑ بکریاں اور میرا مال و متاع لینا چاہتے ہو تو میں نے سرزمین میں اپنی جتنی عمر صرف کر کے یہ بھیڑ بکریاں جمع کی ہیں، تم میری وہ عمر مجھے لوٹا دو اور میرا مال ضبط کر لو۔
جب بات بڑھ گئی تو یہ مقدمہ نمرود کے ایک منصب کے پاس پہنچا۔ اس نے فریقین کے بیانات سننے کے بعد فیصلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں دے دیا۔ تب آپ اپنی بیوی سارہ اور بھتیجے لوط کے ہمراہ بابل چھوڑ کے چل دیے۔ اکثر مورخین اور بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ آگ سے نجات کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو دین کی دعوت دی، مگر اس نے کہا کہ میں تمہارے خدا سے جنگ کروں گا، اور ایک دن مقرر کیا۔ اس روز اس نمرود نے بے شمار لشکر لے کر میدان میں آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا اس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، یہاں تک حق تعالیٰ نے اتنے مچھروں کو بھیجا جس سے فساد تاریخ ہو گئی، اور وہ لشکر والوں پر حملہ ور ہوئے اور ان کے سر اور ناک میں لپٹ گئے، یہاں تک کہ سب کے سب بھاگ کھڑے ہوئے۔ نمرود بھی ذلیل و رسوا ہو کر واپس آیا، لیکن پھر بھی ایمان نہ لایا، تو خدا نے ایک کمزور مچھر کو حکم دیا کہ اس کے دماغ میں گھس جائے، اور وہ اس کے دماغ میں جا کر اس کا مغز کھانے لگا۔ وہ اس قدر بے چین ہوا کہ چند آدمیوں کو مقرر کیا کہ کسر لے کر اس کے سر پر مارے، کہ شاید اس سے اس کے اضطراب میں کچھ تسکین ہی آ جائے۔ اسی حالت میں 40 سال گزرے اور وہ پھر بھی ایمان نہ لایا، بالآخر اسی حالت میں مر گیا۔ تو ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ سب کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ تو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔